تو جناب اب بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا سیاسی طور پہ معاملات ہیں، اور وہ یوں کہ موجودہ جو اتحادی حکومت ہے اس کی مدت پوری ہونے میں اب 1 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، نگراں حکومت کے لیے 2 بڑی اتحادی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک بیٹھک دبئی میں لگی۔ 2 دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر دہرایا کہ حکومت اپنی مدت پوری ہونے کے بعد چلی جائے گی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں جی اس سے پہلے ہی چلی جائے گی اور پھر نگراں حکومت نظام سنبھالے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف زرداری نے ملاقات میں انتخابات وقت پر کرانے پر اتفاق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انتخابات اکتوبر میں ہوں گے، نومبر میں ہوں گے، یہ سوال پھر کیوں ذہنوں میں ہے، یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں؟ یہ اپنی جگہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اگر حکومت نے ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تو الیکشن کمیشن پھر پابند ہو جائے گا کہ نئی حد بندیاں اور حلقہ بندیاں کریں، اس کے بعد انتخابات ہو گئے۔ ویری انٹرسٹنگ آپ کو فیکٹس یہاں پہ بتا دوں کہ کچھ دن پہلے جس زمانے میں یہ بات ہوتی تھی کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کرا دیے جائیں، جو کہ مدت طے ہے آئین میں اس کے حساب سے، تو اس وقت جو وفاقی وزیر احسن اقبال ہیں، ابھی بھی وزیر ہیں، وہ یہ کہتے تھے جناب جو مردم شماری جب تک وہ پوری نہیں ہوگی، جب تک جی اس کے نتائج نہیں آئیں گے، تب تک ہم الیکشن نہیں کرا سکتے۔ لیکن اب وہی کہتے ہیں کہ جی پرانی ہی مردم شماری پہ الیکشن ہونے چاہیے۔ سو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کی جانب سے پوائنٹ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب حکومت کی جو مدت کے حوالے سے سوالات تو ہیں کہ اب مدت پہ چلی جائے گی، لیکن الیکشن کے حوالے سے سب اتنے ڈاؤٹ فل کیا ہیں؟ یہ ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام آباد سے خاور گھمن صاحب۔ خاور السلام علیکم، گڈ مارننگ ٹو یو۔ جی وعلیکم السلام۔ بتائیے سر، مطلب اتنی کلیئرٹی کے بعد، اتنے بیانات کے بعد آصف علی زرداری، شہباز شریف بار بار یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو اپنی مدت سے پہلے ہی چلے جائیں گے۔ کبھی وہ 14 اگست کہہ رہے تھے، اب کہہ رہے ہیں جی مدت سے پہلے چلے جائیں گے۔ پھر یہ عوام کیوں ہے؟ پھر یہ سوال ہی کیوں اٹھتا ہے جی کہ پھر الیکشن کب ہوں گے؟ دیکھیں آپ کی یہ جو آبزرویشن ہے، اور نہ صرف آپ کی، پورے پاکستان کے اندر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا الیکشن جو ہے انتخابات، عام انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس کی ایک بہت ہی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئین تو بہت واضح ہے۔ آئین واضح ہے کہ کسی بھی اسمبلی کے اندر، وہ صوبائی ہو یا وفاقی ہو، اگر اس کا لیڈر جو ہے جس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے وہ اس کو تحلیل کر دے تو الیکشن جو ہے 90 دن کے اندر ہونا ہر حال کے اندر لازم ہے، جو مرضی ہو جائے۔ خدا نخواستہ ملک کے اندر اگر جو حملہ ہو گیا باہر سے، یا کوئی قدرتی آفت ایسی اس قسم کی آ گئی ہے، تو اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ ادروائز آپ الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے۔ حال ہی کے اندر آپ نے ٹرکی کے اندر دیکھا، یا پوری دنیا میں کسی بھی جمہوری ملک کے اندر 400-500 سالہ تاریخ ہے امریکہ کی، وہاں پہ کبھی الیکشن آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ لیکن چونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے اندر انتخابات آپ نے دیکھا کہ واضح آئینی احکامات کے باوجود، واضح سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سے زیادہ حکم کے باوجود وہاں پہ انتخابات رکوائے گئے، نہیں کروائے گئے۔ الیکشن کمیشن نے ایک سے زیادہ توجیحات پیش کر دیں کہ جی یہ وجہ ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اب حال ہی کے اندر آپ کو یاد ہوگا جب حج پہ گئے ہوئے تھے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی، ان کی غیر موجودگی میں ایک جو ہے قانون پاس کروا لیا گیا ہے کہ اب صدر پاکستان کی جو ایک مشاورت چاہیے تھی تاریخ طے کرنے کے لیے، ایک اسمبلی جب وقت پورا کرتی ہے یا پھر اس کو تحلیل کر دیا جاتا ہے، تو وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو اب سارا اختیار جو ہے کلی وہ چلا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہی ہفتے محترم پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی، الیکشن اکتوبر میں، نومبر میں، یا جب بھی ہوں گے، تو جب بھی ہوں گے سے مطلب یہ لوگ یہ لے رہے ہیں کہ شاید اس انتخابات کے معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پنجاب اور کے پی کی مثالیں لے کے اب لوگ سکیپٹیکل ہیں۔ وہ ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک بات بہت واضح ہے، ملک کے اندر لوگ ہوں، ملک کے سے باہر جو بھی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو آئین قانون سیاست کو سمجھتے ہیں، دوست ممالک ہیں ہمارے، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے معاشی استحکام لے کے آنا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے
کہ سیاسی استحکام لے کے آئیں. دیکھیں ہم جتنی بالکل، اور مرضی جب IMF والے بھی میٹنگ کر رہے تھے تو وہ ظاہر ہے انہوں نے جو پورا ڈیزائن کیا ہے اپنا پروگرام وہ بھی اسی طرح سے کیا ہے کہ ابھی ایک قسط ملے گی موجودہ حکومت کو، پھر ایک نگراں کو، اور پھر نئی آنے والی کو. خبر آپ نے خیبر پختونخوا کا حوالہ دیا، اب وہاں کے جو مسائل کھل کے سامنے آ رہے ہیں، وہاں تو جو سیاسی جماعتیں جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں، جو وفاق میں اتحاد کیے بیٹھی ہیں، وہ نگراں حکومت میں وزارت کے مزے لوٹ رہے ہیں وہ لوگ، اور آ کر پھر وہ ایک دوسرے سے گلے شکوے کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ اب ظاہرہ پیپلز پارٹی نون لیگ ہی ایسا لگ رہا ہے بیٹھ کے طے کر رہی ہے کہ نگراں سیٹ اپ کیا ہوگا، حالانکہ ہونی اپوزیشن کے ساتھ چاہیے، لیکن یہ اتحادی حکومت ہی طے کر رہی ہے، تو پھر غیر جانبداری کی امید رکھی جائے خیبر پختونخوا کی مثال سامنے رکھتے ہوئے کہ نگراں سیٹ اپ کیسا بنے گا؟ دیکھیں نگراں سیٹ اپ یہ جو غیر معمولی واقعہ ہمارے سامنے آ گیا، خاص طور پر پنجاب اور کے پی کا، کہ 90 دن سے اب وہ بڑھ گیا، ظاہر ہے وہ ڈبل ہو گیا، اب تو 6 مہینے ہو گئے وہاں پہ. اور ظاہر ہے آئین کے اندر تو ایسی نہ کسی کوئی مثال ماضی کے اندر موجود ہے، نہ ہی آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے. تو وہاں پہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مزے لگے ہوئے ہیں. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جب الیکشن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کب ہوں گے، تو صوبے کے اندر حکومت تو چل نہیں ہے، لہٰذا وہ حکومت چلا رہے ہیں. ابھی تو آپ بھول جائیں گی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. ابھی وفاق کے اندر جو آلریڈی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، کبھی دبئی میں، کبھی لاہور میں، کبھی کسی جگہ کے اوپر. ہر جماعت جو ہے وہ اپنا وزیر جو پیش کر رہی ہے، وہ ہر اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ پیش کر رہی ہے، کیئر ٹیکر کا، جی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ابھی تو یہ جو ہنڈیا بیچ چوراہے کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب یہ خاص طور پر انتخابات کی طرف جائیں گے. کے پی کے اندر تو مثال آپ نے دیکھی، اب وفاق کے اندر بھی یہی حصے بکرے یہ اپنے اپنا مانگ رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ وزارت ملنی چاہیے، کیئر ٹیکر یہ ہمارا نامنی ہوگا، یہ ہمارا غیر نامنی ہوگا. جانبداری کو یقینی بنانا، خاور ایک بات بتائیں، یہ کس کا کام ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جو آئین کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب ملک کے کسی صوبے کے اندر یا وفاق کے اندر اسمبلی موجود نہیں رہتی تو اس کے تمام تر جو انتظامی امور ہیں اس کے اوپر نظر رکھنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. پوری جمہوری دنیا کے اندر آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر یہی ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ آپ کو پتا ہے اس کی اجازت کے بغیر وہاں پہ جو ہے ایک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، ایک ذرا سے کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہل سکتی. ہمارے ہاں میں یہ بنیادی ذمہ داری تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ماشاءاللہ سے جس انداز سے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ ابھی تک انہوں نے کیا ہے، جو پنجاب اور کے پی اسمبلی جب سے تحلیل ہوئی ہیں ان کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہاں پہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ سب دیکھیں گے. تو کیا مزید کمپلیکیشن اس سلسلے میں ہو سکتی ہیں کہ اگر فرض کریں پیپلز پارٹی بیٹھ کے طے کر لیتی ہے نون لیگ کے ساتھ اور اتحادی حکومت میں جتنے لوگ ہیں، راجہ ریاض سے بھی چلیں رسمن وہ پوچھ لیتے ہیں، کیا اس طرح کے سیٹ اپ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالت میں؟ پی ٹی آئی کسی لیول پہ جا کر اسے چیلنج کر سکتی ہے؟ جی دیکھیں جی، چیلنج تو پہلے بھی ایک سے زیادہ دفعہ ہوئے. میں نے آپ کو واضح طور پر 2 مثالیں بتائی ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک نہیں 2 حکم تھے کہ پنجاب کے اندر الیکشن کروائے جائیں، لیکن وہ حکم نہیں مانا گیا. تو یہاں پہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے تو شاید کوئی لے جائے گی. یہ دیکھیں ایک غیر جانبدار سیٹ اپ بننا چاہیے انتخابات کے لیے، لیکن سپریم کورٹ کا حکم ہی جب جو نہیں مانا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھے لگ یہی رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حل کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہمارے اوپر بڑی سخت جو ہے ہماری مانیٹرنگ کر رہی ہے، نظر رکھے ہوئے. ماشاءاللہ سے ہم 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے. خبریں یہی ہیں کہ آئندہ 2-4 سال کے اندر ہم نے 4تھا بڑا ملک ہو جانا ہے. اس میں ہم ضرور ترقی کریں. اچھا خاور، لاسٹ کوشچن ذرا بتائیے گا، آپ جو مردم شماری کے حوالے سے پہلے کچھ بیان دیا احسن اقبال صاحب نے، اب کچھ کہہ رہے ہیں، کیا یہ کسی طریقے سے اثر انداز ہوگی مردم شماری کا معاملہ الیکشن کے انعقاد پر؟ دیکھیں جی، جہاں تک آئین پاکستان کا جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کو پڑھیں تو وہ بہت زیادہ واضح کلیئر ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں ہے. ایک اسمبلی جب تحلیل ہو جاتی ہے تو اس صوبے یا وفاق کے اندر وہاں پہ 90 دن کے اندر الیکشن ہر حال میں، جس حالت میں بھی وہاں پہ جو بھی آپ کے پاس مردم شماری کے اعداد و شمار موجود ہیں یا کچھ بھی ہے، آپ نے کروانا ہے الیکشن. کیونکہ حکومت کے بغیر آپ نہ صوبہ چلا سکتے ہیں نہ وفاق چلا سکتے ہیں. اس میں تو کسی طرح کا ابہام نہیں ہے. اس کو بہانہ بنا کے اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے.
لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ وجہ بنے گی الیکشن ڈیلے کروانے کی یا اس کو بہانہ بنا کے کروایا جائے گا. اگر الیکشن ڈیلے ہونے ہیں تو اس کے لیے کوئی بڑی وجہ ڈھونڈنی پڑے گی, کوئی بڑا ایک آپ کو جو ہے معاملہ سامنے رکھنا پڑے گا. میرے خیال میں پہلے بھی سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا اور سپریم کورٹ آئندہ بھی حکم دے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, آج شاید یہ سپریم کورٹ کے حکم کی حکم عدولی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان بخشی ہو گئی ہے, لیکن سپریم کورٹ کے مطابق ابھی وہ فیصلہ ان فیلڈ ہے, اس کے اوپر حکم آنا ہے. جن لوگوں نے اس کے اوپر حکم عدولی کی ہوئی ہے, آئین شکنی کی ہوئی ہے, ان کو کسی نہ کسی سطح کے اوپر کسی نہ کسی وقت کے اوپر جو ہے وہ ان کی جواب دہی ہونی ہے. اور ظاہر ہے آئین شکنی کی جواب دہی بڑی سخت ہوتی ہے. اب دیکھیں سپریم کورٹ اس پہ کیا حکم دیتا ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ. خاور گھمن ہمارے ساتھ تھے. صبح سویرے ہم نے جاننے کی کوشش کی سیاسی معاملات کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں.